میں رکھ لیں کہ وہ شخص سچا مہدی کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ مہدی ہونے کا دعویٰ اور حقیقی مہدی میں آگ اور پانی کا تضاد ہے، یعنی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں حضرت مہدی ہوں، وہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، کیونکہ جھوٹے مدعی ہر دور میں فتنہ پھیلاتے رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی اس روحانی منصب پر فائز ہو کر دنیاوی مفادات بٹورنے والوں کی کمی نہیں ہے، لہذا ہم جھوٹے مدعیوں کے فتنے کی تردید میں چند دلائل پیش کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں، وہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ مہدیت جو ہے وہ ایک روحانی منصب ہے، اور یہ مشہور ہے ایک مقولہ کہ تصوف کے میدان میں مدعی کی سزا پھانسی ہے، یعنی یہ ایک روحانی منصب ہے، اور روحانی منصب والوں میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اس بزرگی تک پہنچ گیا ہوں تو اس کی سزا جو ہے وہ پھانسی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں وہ جھوٹا ہے، کیونکہ حضرت مہدی تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح علامات اور سچے اللہ والوں کے طریقے کے مطابق امامت، عہدہ اور منصب قبول کرنے سے جتنا ان سے ہو سکے گا وہ گریز کریں گے، حتیٰ کہ وہ 7 علماء جو دنیا کے مختلف حصوں سے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوئے ہوں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ اوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی، اور یہ سب مل کر اس شخص کی تلاش کر رہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت سے امت میں اتحاد اور اتفاق ہوگا، مرکزی قیادت نصیب ہوگی، فتنوں کا خاتمہ ہوگا، یورپ کے صلیبیوں اور امریکہ اور اسرائیل کے یہودیوں کی سازشیں دم توڑیں گی، اور حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ یہ سب اہل علم اور اللہ والے بھی ہوں گے، اور اپنی اپنی جماعت سے موت تک جہاد کی بیعت بھی لیے ہوئے ہوں گے۔ یہ 7 حضرات مل کر حضرت مہدی کو حرمین میں تلاش کریں گے۔ جب حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامتیں پائی جائیں گی تو تصدیق کے لیے ان سے پوچھیں گے کہ آپ فلاں بن فلاں ہیں۔ حضرت مہدی ان کو خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہیں گے میں تو ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے چھپ کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ پہنچیں گے۔ حضرت مہدی امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے کے لیے ان سے چھپ کر پھر مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں گے۔ یہ علماء کرام بیتاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا، اصلاح کی کوششیں کی، جان مال عزت آبرو کی بے حساب قربانیاں دیں، منزل پھر بھی ہاتھ میں نہیں آ رہی، کفر کا زور ٹوٹ رہا ہے، نہ کفریات کا غلبہ ختم ہو رہا ہے۔ امت کو جس قائد کی ضرورت ہے جس میں عقل اور سمجھداری بھی ہو، جرت اور شجاعت بھی ہو، اور قدرت کی طرف سے ہدایت اور نصرت بھی ہو، اس کے قریب پہنچ کر
ہم پھر بھی محروم رہ گئے۔ یہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر حرم میں مکی میں آ جائیں گے۔ اس طرح 3 چکر حرمین کے درمیان لگیں گے۔ آخر کار یہ علماء تیسری مرتبہ حضرت مہدی کو حجر اسود کے پاس پکڑ لیں گے۔ حضرت مہدی کعبہ کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبہ کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوں گے۔ یہ علماء آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھایا تو جتنی امت مظلومیت میں ہے، جتنی امت کو مار پڑ رہی ہے، اس سب کا گناہ آپ کے سر ہوگا۔ اس پر حضرت مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے، آؤ پھر آخری فتح تک اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس عہد کو بیعت کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ علماء کرام ان سے شریعت کی اتباع اور مرتے دم تک جہاد پر بیعت لیں گے۔ اس ہجرت اور جہاد کے نتیجے میں عالمی سطح پر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں گئے اور جہاد کا عمل وہاں پر جاری کیا تھا، تو حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ واپس ہو کر جہاد کی سنت کو زندہ فرمائیں گے اور مسلمانوں کی امیدوں، تمناؤں اور خوابوں کی تعبیر مل جائے گی۔ تو کوئی بھی شخص جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ سراسر جھوٹا ہے، کیونکہ حضرت مہدی کو تو لوگ زبردستی امیر بنائیں گے لیکن وہ بھاگتے پھریں گے۔